بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی بندے کا قرب حاصل کرے، دنیاوی لحاظ سے کسی بڑے عہدے اور منصب والے کے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے، اور بعض لوگوں کا جن پہ اللہ کا خصوصی کرم اور فضل ہوتا ہے، ان کی یہ کوشش، ان کا ہر عمل، ان کی ہر سوچ یہ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو، اور پھر اس سے بڑھ کر جو لوگ فنا فی اللہ کے مقام پہ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے متلاشی ہوتے ہیں، اور یہ قرب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملتا ہے یہ ایسے نہیں ملتا، یہ کسی وسیلے سے، کسی ہیلے سے ملتا ہے، اور وہ وسیلہ، وہ ہیلہ سب سے بڑا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ بات کتابوں میں لکھی ہے، کسی نے صحیح لکھا، غلط لکھا، سچ لکھا، جھوٹ لکھا، بالعودۃ علی الراوی، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ذمہ داری راوی پر ہے، لکھنے والے پر ہے۔ حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا، رابع کیا تم ان بات کو پسند نہیں کر دی کہ میں تمہیں اپنا دوست بناؤں؟ تو اس نے آگے سے عرض کیا، یا رسول اللہ معاف کیجیے گا، پہلا نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور دوسرا نمبر اللہ۔ یہ مقام سمجھنے کے لیے مقام نیاز اور ناز کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک ہوتا ہے مقام نیاز مند ہونا، سر جھکانا، کسی کا قرب حاصل کرنا، اپنی زبان کو بند رکھنا، بس محبوب کے اشاروں پہ چلنا، اپنی کوئی رائے اس میں شامل نہ کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے مقام ناز کہ جو نعمت ملی ہے اس کے پر فخر کرنا، تحدیث کے طور پر اس کو ذکر کرنا کہ فلاں بندے کی وجہ سے۔ اصل میں یہ رابع بصری کا جواب یہ تھا، یہ مقام ناز تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرتبہ، جو عزت، جو عہدہ، جو منصب ملا ہے وہ آپ کے بغیر کس کو مل سکتا ہے؟ جو ملا ہے آپ کے تو فعل ملا ہے۔ تو اس لیے آج کا جو عمل بتا رہا ہوں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی میرے لیے دعا فرمائیں اور میرے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو، منظور ہو، مقبول ہو، تو وہ ایک عمل کرے۔ یہ عمل عملیات کا سرتاج ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں، رحم اللہ، اللہ اس شخص پر رحم کرے۔ اور کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ وجہہ، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، رحم اللہ، اللہ رحم کرے اس شخص پر، من صلی اربع رکعت، جس نے 4 رکعت نماز ادا کی، کب؟ قبل العصر، عصر سے پہلے۔ اللہ اس پر رحم کرے، اور اس رحم میں ہفت اقلیم میں جو کچھ ہے، کائنات کے اندر جو بلائی ہے، جو رحمت ہے، جو بخشش ہے، جو صلہ ہے، جو انعام ہے، جو جائزہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے گا، اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کو اپنا قرب عطا کرے گا، اس کو جنت الفردوس عطا کرے گا۔ وہ 4 رکعتیں کون سی ہیں؟ عصر کے فرضوں سے پہلے سنت غیر مؤکدہ، جن کو ہم غیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہ 4 سنتیں ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان 4 سنتوں کا اہتمام کیا ہے، بے شمار بزرگان دین ہیں، بے شمار بزرگان دین ہیں۔ لیکن پیر میرے علی شاہ صاحب،
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور اس دور کے وہ بادشاہ قطب الدین کاکی۔ اعلان جب یہ ہوا تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے کبھی عصر کی سنتوں کو قضا نہیں کیا، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار وہاں پیچھے رہ گئے، ایک بادشاہ وقت اس کا آگے بڑھ کر جنازہ پڑھانا اس بات کی علامت ہے کہ جو بندہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں، ان کی عطاؤں میں، ان کی بخششوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ مقام نیاز سے گزرتا ہوا مقام ناز تک پہنچتا ہے۔ اس لیے نماز تو ویسے ہی پڑھنی ہے، فرض جو ہے وہ تو ڈنڈے کے زور پہ ہے ہی ہے، لیکن جو اس کے علاوہ نوافل ہیں، سنن غیر موقدہ ہیں، ان کا اہتمام کرنا یہ قرب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرب خدا بندی کا سبب ہیں۔ جبہ پہن لینا، تسبیح ہاتھ میں لے لینا، پگڑی پہن لینا، داڑھی رکھ لینا، نظریں جھکا کے چلنا، یہ سب اپنی جگہ پہ، کیا پتہ یہ ہمارا چہرہ مورا، یہ ہماری وضاحت، یہ ہمارا لباس دکھاوے کے لیے ہو۔ وہ ایک چڑی اور چڑیا بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ایک بندہ آیا شکاری، وضاحت کے لحاظ سے وہ شکاری لگتا نہیں تھا، بڑا کوئی صوفی بزرگ لگتا تھا، اس کے لباس سے، اس کے چہرے مورے سے، اس کی وضاحت سے، اس کی باڈی لینگویج سے لگتا تھا کہ یہ بڑا نیک اور پرہیز ہے۔ اس نے اپنا تیر چلایا، دونوں نے چڑیا اور چڑیا نے گفتگو کی یہ ہمیں شکار نہ کر لے، تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار نظر آ رہا ہے۔ اس نے جب تیر چلایا نا، چڑیا اس کا شکار بن گیا۔ چڑیا نے کیا کرنا تھا، سوائے صبر کے رونے دھونے کے وغیرہ بادشاہ کے پاس چلی گئی، جنگل کا بادشاہ تھا، اس کے پاس اپنا قضیہ لے کے گئی، اپنا فیصلہ لے کے گئی۔ اس نے چڑیا سے کہا تو جو چاہتی ہے فیصلہ اسی طرح کا ہوگا، تو چاہتی ہے کہ اس کو قصاص کے طور پہ۔ اس نے کہا میں اسے معاف کرتی ہوں، لیکن اس کو یہ بات بتلا دیں کہ اگر شکار کرنا ہے تو شکاری کے بیس میں، شکاری کے روپ میں آئیں، یہ نیکوں والا، متقیوں والا، پرہیزگاروں والا لباس پہن کے شکار نہ کریں، دھوکے میں نہ رکھیں۔ تو اس لیے یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے مولوی، علماء، فقہا یہی پرہیزگار ہوں گے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی داڑھی موچ نہیں ہوتی، جن کا وضاحت لباس ایک عام سادہ سا ہوتا ہے، لیکن جس مقام قرب پہ وہ ہوتے ہیں اس مقام کو پہنچ نہیں سکتا۔ علامہ اقبال کو دیکھ لیں، واصف علی واصف کو دیکھ لیں، بے شمار ایسے ہیں وضاحت کے لحاظ سے ایک عام سا بندہ لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر کا جو عشق ہے، جو محبت ہے، جو ذوق ہے، یہ شوق ہے، وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے ان عبادات کا اہتمام کریں۔ سنن غیر موقدہ، عشاء سے پہلے کی 4 رکعتیں، عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں یہ پڑھ لیں۔ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں فرضوں سے پہلے، کیا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے اس عمل کا اہتمام کریں۔ آپ کی دنیا روشن تو ہوگی، لیکن آخرت میں جو اس کا صلہ ملے گا انسان کے وہم و گمان سے بھی بلند و بالا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، تو اللہ کے رحم میں، اس کے کرم میں، اس کے فضل میں، اس کے انعام میں آ جاتا ہے۔
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد ہوگی۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ کا صاحبزادہ جب نزع کے عالم میں تھا اور ہر نبی کے لیے 2-3 دعائیں مختص ہوتی ہیں، وہ جو چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کر سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں اور منواتے ہیں۔ اس نزع کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاص دعا جو بچا کے رکھی ہوئی ہے وہ اس اپنے بیٹے کے لیے بھی نہیں کی۔ رضیت بقضائک، مولا ہم تیری رضا پہ کیا ہیں۔ وہ دعا جو رکھی ہوئی ہے وہ اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ پھر بتائیں کہ بیٹا پیارا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پیاری ہے؟ یقیناً آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے۔ معراج کے اس عظیم سفر میں اپنی امت کو بھی نہ بھولے۔ جو سب سے زیادہ فقاب قوسین او ادنی، اتنا قربتا ہوا جس کی مثال دینا بڑا مشکل ہے۔ قاب قوسین او ادنی، وہاں بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ تو اس لیے آپ کی دعاؤں کا اگر آپ کی ضرورت ہے، آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ نبی ہمارے لیے آج بھی دعا فرمائیں، تو عصر کی سنتیں جو غیر موقدہ ہیں ان کا اہتمام کریں۔ جو اپنی دعا میں یہ فرماتا ہے نا، کہتا ہے اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے خاص لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنے ساتھ تمام امت کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔